بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبیر نمبر 5، وقت کی قدر کیجیے۔ ایک واقعہ، حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں بازار جا رہا تھا، مجھے ایک بزرگ نظر آئے۔ ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی ہے۔ میں نے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں نے ارد گرد دیکھا، بازار بندوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ یہ بات سن کر انہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے، یہ سب انسان ہیں۔ ان کے کہنے میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ مجھ پر ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے بازار کتے، بلی اور جانوروں سے بھرا نظر آیا۔ ان میں کوئی خدا کا بندہ تھا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی، وہ بزرگ چلے گئے تھے۔ حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں سنا کر فرمایا کرتے تھے، اللہ تو سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو ایک، تو دیکھ۔ تو سچی بات تو یہی ہے کہ 100% شریعت پر عمل کرنے والے آج کے دور میں بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ دائیں بائیں، آگے پیچھے، جدھر بھی دیکھو بس خواہشات کی دنیا ہے۔ جسم بوڑھے ہو رہے ہیں، آرزوئیں جوان ہو رہی ہے۔ رات دن ہوں محو تن آرائی و تن پروری، وائے نادانی اسی کو زندگی سمجھا ہوں میں۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں عداوتیں بھری ہوئی ہیں۔ جب عداوتیں دلوں میں بھرتی ہیں تب عدالتیں انسانوں سے بھرتی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقت فارغ کر لینا، یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے، اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں دل کا علاج ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم دو رنگی کو چھوڑیں اور ایک رنگی زندگی کو اختیار کریں۔ یہ جو ایک چہرے پر ہم دو چہرے سجا لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ جسم ادھار کا مال ہے۔ یہ جسم ہمیں مستعار ملا ہے، ادھار کا مال ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے۔ مالک وہ ہے۔ ہمیں کچھ دیر استعمال کے لیے پروردگار نے عطا فرما دیا، اور جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے، اسی کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں کہ ادھار کے مال پر فریفتہ ہوا پھر رہا ہے۔ ہم اس جسم کو نیکی کے کاموں میں جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ دستور یہی ہے کہ اگر گھر میں استری خراب ہو جائے اور ہم بھائی کے گھر سے منگائیں کہ جی ہمیں دفتر جانا ہے، تو بیوی ایک جوڑا استری نہیں کرتی، وہ اپنے بھی کر لیتی ہیں، بچوں کے بھی کر لیتی ہیں، 2-4 دن کے کر لیتی ہیں کہ اپنی استری آنے میں ٹائم لگ جائے گا، تو ادھار لیا ہے، بار بار مانگی بھی نہیں جاتی۔ اب تھوڑی دیر میں جتنا کام نکال سکتے ہو نکال لو۔ جس طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام نکالتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے، یہ جسم ادھار کا مال ہے، تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لو، اجر باقی رہتا ہے۔ پچھلے سال آپ نے جو عبادتیں کی، آج آپ کو اس کی تکلیف یاد نہیں ہے، تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے۔ تو عبادتوں کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں، مگر اجر نامہ اعمال میں موجود ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک کر نیکی کرے۔ ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتے، ایسے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے تھکا ہوا اونٹ پاؤں گھسیٹ کر چلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے